آج کل تو جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ کفارہ، اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، بغیر کسی قصور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے ثواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے۔ ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر دیا۔ یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیر کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ آج ہمارے ہاں بھی کیا یہ نعرہ نہیں لگتا، یا علی ہم تیرے ہیں عمل کے لیے اور بتیرے ہیں؟ اس کا مطلب کہ تیرے ہوگے تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیا عقائد ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ یہ عقیدہ کفارہ کے ساتھ کیا اس کی مناسبت نہیں جڑتی نظر آپ کو آ رہی ہے؟ اور آج پیر بھی ٹکٹیں دے رہا ہے جنت کی کہ آگے ہو، محفل میں آگے ہو، اس میں آگے ہو تو جنت مل گئی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ اللہ سے توقع رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میں جنت دے دے، اور آرزو کرو، گمان اپنے کا اظہار کر سکتے ہو لیکن کوئی بات قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا کہ پیرانے عظام اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعا نہیں مانگتے، اور وہ بھی کیونکہ ساری زندگی پڑھایا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے، اور دعا سے محروم ہو گئے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری تعریفیں نہ کرنا، میری بخشش کے لیے دعائیں کرنا۔ مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں دعاؤں کی۔ وہ میاں وہ بھی بشر تھے، بتقاضۂ بشریت ان کی زندگی گزری ہے، نجی بھی، ان کی گھر کی زندگی بھی ہے، سیاسی زندگی بھی ہے، ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، ان سے کوئی کوتاہی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر عشرہ مبشرہ، یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ایک شاخ پہ چڑیا کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا ہے چڑیا کتنی موج لگی ہے تیری، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے، دوسری سے تیسری پہ چلی جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس لیے مجھے یہاں رونا آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی زبان سے جو ہے وہ جنت کی بشارت ملی ہے، اور ہم صرف ایک محفل میلاد میں آ کے، ایک محفل نعت میں آ کے، ایک عرس میں شامل ہو کے، ایک پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے ہیں، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو بدعملی کی جو تحریک ہے، اس بدعملی کی تحریک کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک اور بات کہی، اقبال کہتا ہے پیر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پہلے عمل سے بھی بیزار کر دے، پیر بلکہ حقیقی مرشد وہ ہے جو تمہارے لیے مصیبت بنا دے زندگی۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ اگر 5 نمازیں پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے، تہجد پڑھنے کی عادت تھی ساری رات قیام کی لطف نصیب ہو جائیں، یہ نہیں بے عملی کا درس۔ آج اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، صرف اپنا حلقہ بڑھانا کا چکر ہے کہ لوگ میرے حلقہ ارادت میں آ جائیں، لوگ اکٹھے کر لو، مجمع اکٹھا کر لو، مریدین کی تعداد بنا لو، متوسلین کا طبقہ بنا لو، اور لوگوں کے اندر فخر و مباحات کرتے پھرو کہ میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، اتنے لوگ میری تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں۔ اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں، اس کو 72 بھی قبول ہے لیکن حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں لیکن ظلم ہے کہ پنپتا چلا جا رہا ہے، جبر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی مؤثر کرنا ہے اور عمل کی طرف جانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل پوچھے گا، گو فضل اور اس کے کرم سے ہی بخشش ہوگی، لیکن عمل کرنے کے بعد اس کی فضل کی
آس رکھیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عمل کے بغیر فضل کی آس سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا ہوا ہے اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا. جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے. کہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا ہو؟ یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی. آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا. پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا. لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا. آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی. تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی. اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو. لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہو تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی. اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے. دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو. تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں. ہم ان ہاتھوں کو گوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں. تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے. ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی. لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو. میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں. اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے. عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے. خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں. میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے. لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے. لیکن آج ہر نئی میں رازدار دی شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ. ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں. کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے. میں نے کہا تو پاگل ہے؟ لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی. میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری. ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں.
کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے. جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلۂ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند. میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے. یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا. نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے. یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہے. یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے. سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو. آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں. نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا. حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسا نہیں لیتی اپنے اندر. ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں. آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں. دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی. میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے. تو یہ کیا تماشے ہیں؟ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا. اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. کئی بندوں کو میں سنا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہے. جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کی تلاش کرو. اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. ہاں ایک